پر شرمندگی کرتے ہوئے روتا ہے تو یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو توبہ کا جو ہے عمل جاری رکھنا ہے۔ بہت سے بندے بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا جو ہے بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں اور ہم سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری گناہ کی عادت چھوٹتی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہماری دعا اور توبہ اللہ نے قبول نہیں کی؟ آخر ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اگر آپ میری اس مکمل بات کو سننے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں اور جتنے بھی آپ کے ذہن میں الجھنیں ہیں وہ تمام انشاءاللہ دور ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی۔ دیکھیں، بات کو سمجھنا ہے کہ اگر کسی سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے اور اس گناہ پر اس کو افسوس بھی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور اس گناہ کو معاف کر دیجئے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ جو ہے اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور آدمی کو جو ہے فوراً دعا کی توفیق مل جائے اور اپنے گناہ پر اس کو افسوس ہو، اس کو ندامت ہو اور اس کو شرمندگی محسوس ہو کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے اور اس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو بندہ فوراً اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، فوراً اپنے دل میں جو ہے افسوس کرتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھی عادت ہے اور بہت اچھا عمل ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد فوراً جو ہے اس کو شرمندگی بھی ہو اور اللہ کی طرف وہ رجوع بھی ہو، یعنی اللہ کی طرف وہ جو ہے فوراً مائل ہو جائے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رونے لگے اور اپنے گناہوں پر ندامت کرنے لگے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی مستقل طور پر گناہ کرتا جا رہا ہے لیکن اس کے گناہ پر نہ اس کو افسوس ہوتا ہے، نہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے، نہ یہ اللہ سے دعا کرتا ہے، نہ اپنے اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرتا ہے، یعنی کہ بس گناہ ہو گیا چھوڑ دیا، گناہ ہو گیا چھوڑ دیا۔ تو اس شخص کے لیے جو ہے بڑے فکرمند ہونے کی ضرورت ہے، بڑا فکرمند رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اور گناہ کے بعد نہ اس کو افسوس ہوتا ہے نہ شرمندگی ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ گناہ ہو گیا ہے تو فوراً جو ہے اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرے، اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور اللہ کی طرف مائل ہونے کی اور اللہ کی طرف جھکنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ انہ کان توابا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے جھکتا ہے، جو بھی اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو یقیناً وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر ایک اور سمجھ لینا آپ کو کہ کسی آدمی کا گناہ کر لینے کے بعد، یعنی گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اس کو توبہ کی توفیق مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہونے کے بعد اس کو شرمندگی ہو، اس کو افسوس ہو اور اس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے جو ہے ناراض ہوا ہے اور یقیناً ناراض ہوا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور میں اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے اور بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق کا مل جانا۔ اب دیکھیے، ایک اور بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے اور غور سے سننا ہے۔ بہت زبردست چیز میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے گناہ میں ملوث ہے کہ جو آپ سے چھوٹتا نہیں ہے، آپ نمازی بھی ہے، آپ حاجی بھی ہے، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ سے وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے، آپ توبہ بھی کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہیں، لیکن اس گناہ کی عادت ایسی بن چکی ہے کہ آپ سے چھوٹ ہی نہیں رہی ہے، یعنی بار بار وہ گناہ آپ سے ہوتا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں
بار بار یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس گناہ کی عادت مجھ سے چھٹلا دیجئے، یعنی یہ جو گناہ کی عادت مجھے لگ گئی ہے یہ عادت میری چھڑا دیجئے، میں اس گناہ سے بڑا پریشان ہوں اور بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور اگر یہ گناہ کی عادت مجھ سے نہیں چھوٹتی ہے اور یہ گناہ کی عادت مجھ سے آپ نہیں چھڑاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس گناہ پر میری پکڑ نہ فرمائیے۔ کتنی بہترین دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ اس گناہ کی عادت مجھے لگ چکی ہے اور مجھے اس پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑا درد ہوتا ہے، اور میں آپ سے بار بار اس گناہ کے ہونے پر توبہ بھی کرتا ہوں، تو اللہ آپ یا تو اس عادت کو چھڑا دیجئے، اور اگر آپ نہیں چھڑاتے ہیں، یعنی ایک دم بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے اللہ سے بالکل بے تکلف ہو کر کے بات کرتا ہے، تو اپنی دعا میں کہیے کہ اللہ یا تو اس عادت کو چھڑا دیجئے ورنہ کل قیامت کے دن آپ میری اس گناہ پر پکڑ نہ فرمائیے۔ تو بندے سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد اس کو افسوس نہ ہونا، استغفار نہ کرنا، یا جو ہے اس کو توفیق نہ ملنا، یہ بہت بری چیز ہے کہ بندہ گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کرنے کی کوشش کرے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو وہ بندہ متقی بن جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے کہ جس سے گناہ بھی ہو رہے ہو لیکن فوراً اس کو توبہ کی توفیق مل رہی ہو، اور گویا کہ ایک گناہ پر توفیق ملے اس کو توبہ کرنے کی، یعنی اس نے توبہ کی اللہ سے گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، اور اللہ سے اس نے معافی مانگی، اور دوسری مرتبہ اس سے گناہ ہو گیا اور پھر اس کو دوبارہ توفیق مل گئی، تو اللہ کی توجہات اس بندے پر ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے۔ دیکھیے اللہ کی مصلحت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اللہ کی مصلحت تک اور اللہ کی مشیت تک اور اللہ کی چاہت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ کسی سے کوئی آدمی بار بار گناہ ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی مصلحت کیا ہے اس میں؟ تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے بار بار گڑ گڑائے۔ بندے کا رونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بندہ میرے سامنے آتا ہے، جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، میرا نام لیتا ہے، مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے بے تکلف ہو کر کے بات کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے جب کوئی بندہ بے تکلف ہو کر اللہ سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے اور اللہ کو اپنا دکھ اور اپنا درد اور اپنا دکھڑا سناتا ہے، اپنا قصہ اور اپنی کہانی اور اپنا درد دل اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اللہ کو بھی اللہ بھی بندے کی طرف توجہات دیتے ہیں، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اور مجھے اس کا یہ عمل بڑا پسند آتا ہے۔ اس لیے اللہ بھی بندے کو بار بار اپنے سامنے گڑ گڑانا، اپنے سامنے رلوانا بڑا پسند آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہو سکتی ہے کہ کسی بندے سے گناہ ہو جائے، بار بار گناہ ہو جائے، اور پھر اس پر توبہ کرتا رہے، پھر اس پر استغفار کرتا رہے، پھر اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کر کے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ پر شرمندگی کرتے ہوئے روتا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو توبہ کا عمل جاری رکھنا ہے۔ بہت سے بندے بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا بالکل نا امید ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار گناہ ہو جاتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی کوئی توجہات نہیں ہے، یا اللہ نے میری توبہ قبول نہیں کی ہے، یا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ بالکل ہرگز نہ سمجھے۔ ہمیشہ ہمیں اچھی بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اچھی باتوں کو سمجھنا ہے، اچھی باتوں کی طرف غور و فکر کرنا ہے۔ آدمی بڑا پریشان ہو کر کے چھوڑ دیتا ہے، یار میں نے اللہ سے اتنا مانگا ہے لیکن میری عادت چھوٹ ہی نہیں رہی، میں کیا کروں؟ میں اللہ سے بار بار توبہ کرتا ہوں لیکن کیا کروں، پریشان ہو چکا ہوں۔ پھر بندہ توبہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں بار بار توبہ کرتے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا ہے، اور اسی میں مزہ ہے، اسی میں لطف ہے، اسی میں مزہ ہے اور اسی میں لطف ہے، اور اسی میں آدمی کو مزہ آتا ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے پھر توبہ اللہ کے سامنے کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا بہت پیارا ہے۔